ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی لاہور اسٹوڈیو سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن عظیم لوگوں کے اخلاق اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حمد سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن کا، اور چند اشعار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور حمد کے چند شعر۔ ایک چڑیا جو چہچہا رہی ہے، نغمہ حمد گنگنا رہی ہے، تیرے دستے ہنر کی سنائی آسمانوں پہ جگمگا رہی ہے۔ رحم مادر میں تیری خلاقی نو بنو صورتیں بنا رہی ہے۔ تیری قدرت کا رنگ ہے وہ کلی جو سر شاخ مسکرا رہی ہے۔ کہیں جگنو کے تن میں شان تیری روشنی بن کے ٹمٹما رہی ہے۔ دھڑکنوں کی روانی پہ ہم تیری جانب ہمیں بلا رہی ہے۔ پھول کو رنگ کون دیتا ہے، اس میں خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھول کے رس کو چوس کر مکھی شہد کیسے اسے بنا رہی ہے۔ صبغت اللہ کے نقش کیا ہوں گے، صبغت اللہ کے نقش کیا ہوں گے، ایک تتلی نظر کو بھا رہی ہے۔ تیری رحمت ہے جو سر قرطاس حرف کو روشنی بنا رہی ہے۔ تجھ سے دوری ہمیں زمانے میں بد نصیبی کے دن دکھا رہی ہے۔ دیکھ سرور خدا کی جلوہ گری ذرے ذرے میں جھلملا رہی ہے۔ ایک چڑیا جو چہچہا رہی ہے، نغمہ حمد گنگنا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا یہ پروگرام، اور اس میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہمارے مستقل مہمان ہیں جمعرات اور جمعہ کے علاوہ، اور ہم بہت آپ کو یاد کرتے ہیں جب آپ تشریف فرما نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور مستقل ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ممتاز، محترم، خوشگلو اور بہت ہی سریلے ثنا خان جناب محمود الحسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلام سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ صدیقی صاحب کلام عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت شاکر نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نظروں کو تم جھکاؤ، نظروں کو تم جھکاؤ، دربار مصطفیٰ ہے، پلکیں یہاں بچھاؤ، دربار مصطفیٰ ہے، اور گزری ہے جو بھی دل پر احوال اپنا سارا، گزری ہے جو بھی دل پر احوال اپنا سارا، رو رو کے تم سناؤ، رو رو کے تم سناؤ، دربار مصطفیٰ ہے، نظروں کو تم جھکاؤ، اور منگتے یہاں سے خالی جاتے نہیں ہیں ہر
ہرگز منگتے یہاں سے خالی جاتے نہیں ہے ہرگز جھولی کو بھر کے جاؤ جھولی کو بھر کے جاؤ دربار مصطفیٰ ہے پلکیں یہاں بچھاؤ دربار مصطفیٰ ہے اور قدموں میں اپنے شاکر آقا نے ہے بلایا قدموں میں اپنے شاکر آقا نے ہے بلایا نعت نبی سناؤ نعت نبی سناؤ دربار مصطفیٰ ہے نظروں کو تم جھکاؤ دربار مصطفیٰ ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں جناب محمود الحسن صدیقی صاحب بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا آپ نے مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا یہ موضوع ہے اپریسیشن ہر انسان کی خواہش ہے کہ کوئی بھی جب وہ کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے اس کی تعریف کی جائے اور اس پر واہ واہ کی جائے تو عمومی طور پر ہر شخص کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے ہم عظیم لوگوں کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی تعریف کو کیسے دیکھتے ہیں یا ایک عام آدمی کو کس طرح سے اس موقع پر بیہیو کرنا چاہیے جب اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بڑا ایک نفیس اور تھوڑا سا یہ کلیئر کرنے والا اور سمجھنے والا پوائنٹ ہے انسانی فطرت میں ہے کہ جب وہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو وہ فطرتی طور پہ چاہتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور ایمان کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے قرآن پاک ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں جو ایمان عمل اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہیں وہ اس کی حوصلہ افزائی اس کا عوض اس کی تعریف کچھ بھی اللہ کی مخلوق سے طلب نہیں کرتے بلکہ والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سبحان اللہ ٹھیک ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے متمنی ہوتے ہیں ٹھیک یہ عظیم لوگوں اور اعلیٰ ترین لوگوں کے اخلاق کا ایک بلند معیار ہے کہ وہ جب کوئی نیکی کرتے ہیں جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ مخلوق کی باتوں سے ان کی تعریف سے ان کی حوصلہ افزائی سے وہ بے نیاز ہو کر کرتے ہیں صحیح بلکہ اس میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتا ہے تو صوفیاء اور اہل اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ رب العزت سے بھی اس کا عوض جنت کی صورت میں طلب نہیں کرتے نہ ہی ان کا مقصد دوزخ سے نجات ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے اوپر نکل کر اس وقت بھی اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں ٹھیک یہ تو ہو گیا اس پہلو سے دوسرے نمبر پر ہے لوگوں کی طرف سے اپریسیشن کی ڈیمانڈ کرنا خواہش کرنا اس کے لیے پوری پلاننگ کرنا یہ ظاہر قطعی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے اب یہ کیسے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی خاص بندے کے کسی کام کی مقبولیت لوگوں میں خود فرما دیتا ہے ٹھیک یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود کسی چیز کا
مشہور ہو جانا، شہرت مل جانا، کسی چیز کے بارے میں لوگوں کی طرف سے داد اور تحسین کا آ جانا، یہ اور چیز ہے، اور خود طلب رکھنا، خود طلب کرنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا یہ اور چیز ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق اس شخص کی اپنی باطنی اور اپنی اندرونی کیفیت سے ہوگا، ٹھیک، اس کے طرز عمل سے ہوگا کہ اگر کسی نے اس کی تعریف نہیں کی، اپریسیشن نہیں کی، تو کیا اس کے بارے میں اس کے دل میں ملال ہے، گھٹن ہے، بغض ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی دوری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز کا طلبگار ہے، اور اگر وہ اس چیز سے بے نیاز ہے صحیح، اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اس پر اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تعریف اچھی لگتی ہے، اپریسیشن جیسے ابھی ذکر کیا اور اس کی اقسام مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمائی۔ اپنی تعریف سننے کا شوق انسان کے دل میں ہوتا ہے، دوسروں کو اپریشیٹ کرنے کا اور ان کی تعریف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم جب عظیم لوگوں کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی تعریف کی بات ہو گئی، جب دوسروں کی تعریف کا موقع آتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو سراہنا ہوتا ہے، تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ تعریف کے جو الفاظ ہیں جو آپ کسی کے اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، وہ اس کے مورال کو بلند کرنے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں جا بجا ملتا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذمہ جو فرائض لگائے اور جو کام سونپا، جب انہوں نے ان کارہائے نمایاں کو سارا انجام دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی صورت میں قربانی پیش کرتے ہیں اور اس امتحان سے سرخ رو ہو کے نکلتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ، کیسے تعریفی الفاظ ہیں۔ اور پھر اس کے آگے اگر دیکھیں تو ارشاد ہوتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے اسی سورہ صافات میں، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کے پاس جانا اور بے درے کسی کو بھی قتل کر دینا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں تھا، ایک اشارہ ابرو پر قتل کر دیے جاتے تھے لوگ۔ اس کے دربار میں جا کے اس کو کہنا تو غلط ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کر اور فرمانبرداری کر، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ جب اس مشکل مرحلے تھے گزرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاران جو فرائض منصبی ادا کرتے رہے اور حضور کے اشاروں پر اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، حضور نے جا بجا ان کی تعریف فرمائی۔ ٹھیک، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن بریک بھی ضروری ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے تعریف کی بات ہو رہی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے غالباً ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے، سر وہیں سے کنٹینیو جی فرما لیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مختلف پہلوؤں سے جو بھی ان کے اندر اعلیٰ کوالٹی ہوتی تھی، حضور اس کو اپریشیٹ فرماتے اور شاباش دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی خدمت میں مال پیش فرمایا اور حضور نے فرمایا مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے نفع دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق جو کفر تھا اور شیطان تھا اس پر بڑے شدید تھے، حضور فرماتے ہیں کہ جس گلی میں عمر آتے ہیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ حیائے عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ ایک صحابی جو چند کھجوریں لے کے آیا تھا اور آپ نے سارے مال کے اوپر ان کو رکھ کے اپریسیشن فرمائی۔ یہ نبی کریم، اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف روایات میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص سوال پوچھتا تھا، کوئی اہم سوال، تو حضور اس پر شاباش دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا اہم بات بتائیں کہ آپ کے علاوہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا تو انہیں بڑے اہم مسئلے کے متعلق سوال کیا۔ اسی طرح غزوے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت تیر اندازی کر رہے تھے، غزوہ احد کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے،
آپ نے اپنے تیر نکال کے حضرت سعد کے حوالے کیے اور فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی کے لیے فدا کا ابی و امی نہیں سنا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے سنا. اور حضور نے ان کی تیر اندازی کو دیکھتے ہوئے انہیں شاباش دی اور خوش ہو کے فرمایا اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. کیا بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ اکرام، کتنے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف القابات عطا فرمائے. حضرت ابو عبیدہ کو امین الامت قرار دیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جو شخص ایسے قرآن سننا چاہتا ہے جیسے مجھ پر نازل ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سن لے. سبحان اللہ. تو یہ تعریفی کلمات یقیناً آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو کہاں لے جاتے ہیں اور پھر وہ کتنی زیادہ خدمت کرتے ہیں اور پھر اپنے اس فن کے اندر کتنے ماہر بن جاتے ہیں. یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحسینی الفاظ جو ہے وہ صحابہ کرام کے اندر مزید توانائی پیدا کر دیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، جو انسان کا کسی دوسرے سے ملنا ہوتا ہے اس سے اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا رویہ، اس کے مزاج کی تمام تر جو خوبیاں خامیاں اس کے ملنے سے اجاگر ہو جاتی ہے. اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا، جب ہم عظیم لوگوں کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو ان میں ان کا رویہ جب عمومی لوگوں سے ملتے ہیں، عام لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے. عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بڑوں سے ملتے ہیں، ان کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو بڑے آدمیوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور عظیم لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ جی ڈاکٹر صاحب، قبلہ اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے جب ہم اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ تھا، جو بالکل مفلوق الحال لوگ تھے ان کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو برتاؤ تھا، جو رویہ تھا، وہ ایک واقعہ دیکھیے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے اصحاب رسول کے جرمن میں اور صحابہ بیٹھے انہماک کے ساتھ گفتگو سن رہے ہیں اور سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے اور آ کے باواز بلند سرکار کو پکارتی ہے اور پوچھتی ہے صحابہ سے بتاؤ تمہارے آقا کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا صحابہ نے وہ جو سامنے درمیان میں چٹے گورے حسین چہرے والے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں. تو بلند آواز سے کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. اور میرے آقا کا رویہ دیکھیے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں، اس عورت کے پاس آتے ہیں اور کریم آقا فرماتے ہیں بتاؤ اماں کیا کہتی ہو؟ کہا نہیں یہاں بات نہیں کرنی، میں نے باہر جا کے بات کرنی ہے. کڑی دھوپ میں سرکار دو عالم کو جا کے کھڑا کر دیا اور اپنی آبیتی سنا رہی ہے اور اپنی دل کی باتیں جو دکھڑا ہے وہ سنا رہی ہے. تو طویل گفتگو اس نے کر دی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ رہا تھا کہ یہ مائی کیا کر رہی ہے. سرکار دو عالم کو ننگے پاؤں پتھروں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور کڑی دھوپ ہے اور عرب کی دھوپ زیادہ مشہور ہے. تو اپنی مرضی سے جب وہ بات سنا کے اپنا دل ہولا کر کے سرکار کی بارگاہ میں ابیتی سنا کے چلی جاتی ہے تو میرے فاروق کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو دیوانی پگلی سی ہے، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے اور آپ نے گھنٹوں اس کی گفتگو سماعت فرمائی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بندہ مومن کی شان ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کو جب بندہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر جانے. اور یہاں ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں کہ 1 روپے کا جو سود ہے نا، 1 روپے کا جو سود ہے اس کا اتنا بڑا عذاب اور گناہ ہے، اتنا بڑا اس کے اوپر عذاب اور وعید ہے کہ فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تم کسی کو حقیر جانو، کسی کی توقیر نہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جلوہ فرما ہے اور کعبہ کی جانب سرکار دو عالم نے رخ کیا. فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا ماحول بڑا پاکیزہ ہے، تیرا ماحول بڑا معطر ہے، لیکن کعبہ یاد رکھنا تیرا مقام بڑا بلند ہے. سارے لوگ تیری بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن کعبہ یہ یاد رکھنا بندہ مومن کی شان تم سے بھی زیادہ ہے. تو سرکار دو عالم کے جو رویے ہیں وہ ایک بندہ مومن کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور کریم آقا اسے اپنے قریب فرما لیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، انداز گفتگو بہت امپیکٹ ہوتا ہے شخصیت کا اس کے اوپر، اور لوگوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں جب ہم کرتے ہیں. غالب نے اسی لیے کہا تھا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو بڑے لوگوں کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے
اس کے اندر کیا بنیادی چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں اس پر عرض کرنے سے پہلے ہم نے جو بات کی اور قبلہ ڈاکٹر سیفی صاحب نے بڑی خوبصورت کنکلوڈ کیا، اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ ایک طرف اپریسیشن ضروری ہے، جی حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، دوسری طرف اس میں خدشہ جو میں نے عرض کیا کہ بے نیازی ہے کہ اس کی طلب نہ کی جائے۔ اب اس میں یہ پوائنٹس یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بڑا چھوٹے کی تحسین کرے، علم میں، عمر میں، منصب میں، کسی بھی طرح اگر چھوٹے کے لیے تعریف کے کلمات کہہ رہا ہے تو وہ محمود ہے، ٹھیک، اٹ مین کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کے حوصلے کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن اگر چھوٹا بڑے کی کر رہا ہے، علم میں، عمر میں، اس میں خدشہ خوشامد کا بھی موجود ہے، اس کے اندر دیگر مفاسد بھی موجود ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اس طریقے سے دونوں کو ہم تطبیق دے سکتے ہیں۔ انداز گفتگو بہت میٹر کرتا ہے، الفاظ کا چناؤ بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے، بات کرتے ہوئے رویہ وہ بہت زیادہ اس میں کاؤنٹیبل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف جب بھیجا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تو فرمائے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ خدا بنا بیٹھا ہے، سب کچھ ہے، جہنم اور عذاب کا مستحق ہے، لیکن آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے نا تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز کے ساتھ، محبت اور شفقت والے انداز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہو، کسی پر تنقید کرنی ہو اور تنقید برائے اصلاح کرنی ہو، ٹھیک، تو اس کے بارے میں تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں، علیحدگی میں اس سے متوجہ کریں۔ آپ اگر اسے سر عام لوگوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے، آپ اگر اس کی نشاندہی کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ درست اور ٹھیک ہو جائے گا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر اس کے جواب میں اور زیادہ سختی یا اس کا رد عمل زیادہ سختی کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے۔ تو الفاظ کے چناؤ میں، بات چیت کے انداز میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ اول و آخر اسوہ ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی جو مسکراہٹ ہے وہ امت کے لیے ایک رہنما ہے کہ جب کسی سے بات کریں تو سمائلنگ فیس کے ساتھ کریں۔ اور قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ وضاحت بھی کی گئی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے منہ نہ پھلا لو، گالے نہ پھلا لو۔ اسی طرح اللہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ یہ سارے آداب وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ہمیں سکھائے ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو صاحب علم ہونا ہے یہ بھی انسان کے نخوت میں بھی اس کو بڑھاتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوئے اور عظیم لوگ جن کے اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عام لوگوں کے ساتھ محو گفتگو ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر، کئی لوگ تو اپنا علمی وقار اور اپنا جو اپنا علم ہے ان کے اوپر جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ان کی سطح پر آ کر بات کرنی چاہیے؟ بڑے لوگ ایسے ہی کرتے رہے یا آپ کو اپنے علم کے معیار کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے؟ جی بالکل اس طرح ہے، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، ٹھیک، لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق بات کیجیے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کا علمی معیار ہے اگر مخاطب کا وہ نہیں ہے تو آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکیں گے، ٹھیک، آپ کے الفاظ ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں ان کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مثالیں ہم ذکر کر رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کی، قاری صاحب نے ذکر کی، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی طرح فرماتے تھے، جس طرح قاری صاحب نے مثال دی، وہ خاتون ہے تو اس کے ساتھ آپ نے بات اسی کی آپ نے لیول پر آ کے ارشاد سماعت فرمائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جب بات سنتے اور اس کو جواب دیتے تو آپ اس مخاطب کے معیار کے مطابق دیتے اور اس کی سوچ کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق ارشاد فرمائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ کو علم بھی عطا فرمایا تھا جو عام لوگ نہیں جانتے۔ حضور سے کوئی سوال کرتا تو حضور جو اس کی صورتحال ہوتی اس کے مطابق جواب ارشاد فرماتے، اور پھر عزت نفس کا بھی خیال رکھتے۔ آپ کو کسی حدیث مبارکہ میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی برائی ہوتے دیکھی یا کسی سے کوئی غلطی ہوتے دیکھی تو آپ نے نام لے کر فرمایا ہو کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا ہوتا، ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرنا شروع ہو گئے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اس طرح، اور پھر ان کے معیار کے مطابق آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انداز تربیت تھا، اس کی جو خوبصورتی وہ یہ تھی کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو سمجھانے کے لیے بعض اوقات 2 3 مرتبہ بھی ارشاد فرماتے۔ اس سے مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہم بیٹھے ہوتے تو حضور گفتگو فرماتے، کبھی دائیں کبھی سامنے کبھی بائیں، ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اور مختصر بات کرتے اور سامنے والے لوگ الفاظ تک گن سکتے تھے جی بالکل کہ کتنے لفظ بولے ہیں حضور نے۔ اور حضور ویسے بھی جوامع الکلم آپ کو عطا فرمائے گئے، مختصر الفاظ ہوتے ہیں اور معنی اس میں بہت زیادہ، اور ہر ایک جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا تھا، کوئی کسی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوا کرتی۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق ARYQTV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آج ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی اور بحیثیت مجموعی ان تمام باتوں کے اوپر ہم اپنے مہمانوں سے ویوز لیتے ہیں، جس میں آداب گفتگو، انداز گفتگو، تعریف و توصیف، اپریسیشن اور انٹلیکچوئل شپ، یہ ساری چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں۔ اور قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب اس پوری گفتگو کے تناظر؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج قبلہ مفتی صاحب تو ہمیشہ ہی کمال کرتے ہیں، لیکن سیف صاحب نے آج تعریف کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں میں گفتگو کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ تحت الانسان تحت اللسان، کہ انسان جو ہے وہ لسان کے نیچے ہے۔ دیکھیے یہ گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ آپ کے الفاظ میں ایسی رانائی اور ایسی خوبصورتی اور ایسی جاذبیت ہوتی تھی کہ ایک لفظ کے اندر نور نکلتا نظر آتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو صرف گفتگو صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ پریکٹیکل بھی بسا اوقات اسے بیان فرماتے۔ مثال کے طور پر کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کف لسان، اس زبان کی حفاظت فرماؤ۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے زبان کے ساتھ بھی، اور کیونکہ چہرہ اور ہاتھ اور یہ پوری باڈی انسان کی گفتگو کرتی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے بسا اوقات یہ بھی فرمایا کہ تم اگر یتیم کی خدمت کرتے ہو، اس کی کفالت کرتے ہو، تو میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگے جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو کریم آقا یہ پوری باڈی انسان کی گفتگو کرتی ہے، تو کریم آقا تو ہے ہی جوامع الکلم ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو کے اندر ایسا پیار تھا، قول سدیدہ تھا، قولوا للناس حسنا تھا، اور قول لینا کا نور تھا۔ یہ سارا نور سرکار دو عالم کی گفتگو میں موجود ہے۔ ٹھیک جی مفتی صاحب، کیا جناب عطا فرماتے ہیں؟ آج مختلف زاویوں سے ہم نے اخلاق کے بات کی، اس پہ آپ کی بحیثیت مجموعی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو 3 4 چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، بنیادی طور پر یہ بھی کسی انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح کہ انسان صرف مال و دولت سے، بڑے عہدے کے ساتھ، دنیاوی مال و اسباب کی زیادتی کے ساتھ ہی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اپنی جو شخصیت ہے، اس کے اپنے جو اخلاق اور آداب ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں کہ وہ تعریف و توصیف سے بے نیاز ہو، وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والا بھی ہو، اس کا انداز تکلم جو ہے وہ شستہ ہو، وہ اچھا ہو، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہو، اور اگر اس کے سامنے کسی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ کوئی علمی ہے، وہ کوئی سماجی ہے، وہ کوئی اخلاقی ہے، تو اس کی تعریف کرنے میں اور اس کو کنسیڈر کرنے میں بخل سے مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس کا برملا اظہار کرے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب لکھا ہے جی، آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں بالکل ابتدائی دور میں جب میں جامعہ نظامیہ میں داخل ہوا تو استاد العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو میں نے صرف کے سال میں میری اپنی لکھی ہوئی تجوید پر ایک کتاب اساس التجوید میں نے پرنٹ کروائی، تو میں نے وہ 4 کلر ٹائٹل کے ساتھ پرنٹ کروائی، جبکہ درسی کتابوں میں اس طرح کلر ٹائٹل کا رواج اس زمانے میں بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ تو میں نے جب وہ پیش کی چل کے، تو چونکہ مکتبہ قادریہ وہ خود چلاتے تھے اور کتابیں چھاپتے تھے، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ کلاس میں جو سینئر کلاس بیٹھی تھی، اور جب بھی کہیں ملتے تو وہ مجھے
یعنی اس بات کا خصوصی ذکر فرماتے تھے بھی یار ان کا ذوق جو ہے یہ بہت اچھا اس سے کیا ہوا کہ آپ کو ایک اور شوق ملتا ہے اور آپ اور آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح یہ ایک عمومی جو انسان کی مزاج اور اس کی پرسنالٹی کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کے شخصیت کے حسن اور اس کی شخصیت اور کام میں اضافے کے لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہیں. اس کے باطنی اثرات اپنی جگہ ہیں اور اس کے ظاہری اور معاشرتی جو اثرات ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ پر. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جو ہماری آج کی ساری گفتگو ہے اس کا حاصل اور کس طرح سے یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس میں چند ایک چیزیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک شرف عطا فرمایا ہے. کسی کے پاس علم کا شرف ہے, کسی کے پاس دولت کا شرف ہے, کسی جگہ پر ساری چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں. تو کبھی بھی انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا نہ سمجھے. ٹھیک. ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ. جب عاجزی اور انکساری سے رہے گا تو پھر باقی چیزیں بھی ہوں گی, پھر لوگوں کی تعریف کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اور پھر لوگوں کے اندر رہنے کے حوالے سے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے گا, عام اس کے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھے گا تو ان کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارے درمیان غیب نہیں ہے, ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے. ٹھیک. خیر الکلامی ما قل ودل. دوسرا, ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. کسی کی بھی اصلاح کرتے ہوئے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس کا حق بن گیا ہے. نہیں, ایسی گفتگو فرمائے جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال عرض کی کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر, یعنی اس شخص کا نام لیے بغیر اور مینشن کیے بغیر اصلاح کر دی جائے. یہ خوبصورت طریقہ ہے اصلاح کرنے کا. ٹھیک. اور پھر آدمی سمجھے اور دوسرے کو اپنے قریب کرے تاکہ وہ اس کے قریب ہو کر اصلاح کے لیے پہلے قریب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس سے آسانی ہو جاتی ہے, اصلاح کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور انسان اگر اپنے رویوں کو آسان کر لے اور رویوں پر نظر ثانی کر لے, مشکل رویے نہ بنائے جو لوگوں کو سمجھنا آسان نہ ہو, تو اس سے معاشرے میں بھی بہت زیادہ بہتری آتی ہے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تعلق بہتر ہوتے ہیں پھر اصلاح بھی آسان ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب قاری محمد یونس قادری صاحب, جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب اور جناب محمود الحسن صدیقی صاحب. اب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام بھی لیتے ہیں. اور ناظرین اکرام, ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہے. کلام انشاءاللہ شامل کریں گے. ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے نعمت افطار کی جاری و ساری رہیں گی اور نعت کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ نور ہی نور دل و جاں میں سمایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. نور ہی نور دل و جاں میں سمایا ہوا ہے, سبز گنبد جو میرے دھیان میں آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور رات لگتی ہے کسی اجلے ہوئے دن کی طرح, نکھت و نور میں یہ شہر نہایا ہوا ہے. نکھت و نور میں یہ شہر نہایا ہوا ہے. آپ کا نام زباں پر جوں ہی آیا تو لگا جیسے خوشبو میں کوئی شہد ملایا ہوا ہے. آپ کا نام زباں پر جوں ہی آیا تو لگا جیسے خوشبو میں کوئی شہد ملایا ہوا ہے. صاحب نعت نے خود نعت سنی ہے ایسے, ایک منبر پہ حسان بچھایا ہوا ہے. دست قدرت نے ابد تک کے لیے دنیا میں ایک ہی نقش محبت کا بنایا ہوا ہے. آل اطہار کے صدقے میں دعا کیا مانگی, ہاتھ قسمت نے میری سمت بڑھایا ہوا ہے. اس کی تعبیر مجھے نعت کی برکت سے ملے, اس کی تعبیر مجھے نعت کی برکت سے ملے. مجھ کو بیداری نے جو خواب دکھایا ہوا ہے. کیا بات. دست بستہ سبھی اصناف سخن سے رخصت, نعت کا مصرع میرے ذہن میں آیا ہوا ہے. کیسے دنیا میں ہو توقیر ہماری سرور, ہم نے سرکار کی سیرت کو بھلایا ہوا ہے. کیا بات. اجازت دیجئے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں جناب محمود الحسن صدیقی صاحب. حضرت حفیظ طائب صاحب کا ماشاءاللہ. ذہن میں جمال
समा गया। मेरा जहाने फिक्र नजर जगमगा गया। मेरा जहाने फिक्र नजर जगमगा गया। उसके करम से फूट पड़ा चश्मे बहार। उसके करम से फूट पड़ा चश्मे बहार। जो दश्ते जिंदगी को गुलिस्तान बना गया। जो दश्ते जिंदगी को गुलिस्तान बना गया। और खुल्क़े अज़ीम उसवे कामिल हुजूर का। खुल्क़े अज़ीम उसवे कामिल हुजूर का। सारे जहां को सिखा गया। आदाब-ए-ज़ीस्त सारे जहां को सिखा गया। देखिए कि कितना बड़ा करम है कि ताइब सबे हुनर। कितना बड़ा करम है कि ताइब सबे हुनर तौसीफ़ मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया गया। यूं ज़हन में जमाल रिसालत समा गया। मेरा जहान फिक्र नजर जगमगा जगमगा गया। है मोमिनों के दिल का